سیلف ڈسکلوجر جو تھراپسٹ نہیں کر سکتا وہ تھراپی نہیں کر سکتا. اور اگر کسی تھراپی میں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتی تو اس تھراپی کا کوئی مثبت نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. لیکن میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو مہمان آتے ہیں پیشنٹ اپنے زندگی کو سنوارنے کے لیے، وہ ایسے معاملات میں بھی علیحدہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں علیحدگی والی بات ہوتی ہی کوئی نہیں ہے. تو کیا آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، اصل میں انہوں نے اپنی زندگی میں ریگولرلی ایسی باتیں دوسرے لوگوں سے کی ہوتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتی، اور وہ باتیں انہوں نے علیحدگی میں کی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکثر و بیشتر علیحدگی میں باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں کے بارے میں جب ہم غور کریں تو وہ مناسب نہیں ہوتی. اس میں کوئی نہ کوئی قباحت کا پہلو ہوتا ہے جو باتیں علیحدہ کی جاتی ہیں. اور یہ ایک ہسٹوریکل میتھ ہے جسے سیکریسی کہتے ہیں، جس سے انونیمٹی کہتے ہیں، یا کانفیڈینشیلٹی کہتے ہیں. یہ ایک ہسٹوریکل میتھ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو بات آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو نہ بتاؤں وہ آپ مجھے بھی مت بتائیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے ہمارے ساتھ بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ کسی نے علیحدگی میں بات کی، کسی نے علیحدگی میں مجھ سے بات کی، پھر انہوں نے علیحدگی میں ڈاکٹر اعجاز قریشی سے بات کی، پھر علیحدگی میں مس حفصہ سے بات کی، اور پھر ان کو خیال آیا کہ یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں کو یہ بات نہیں بتانا چاہیے تھی، اور وہ بندہ بہت اپسیٹ ہوا. تو ہم نارملی خواہش مند نہیں ہوتے ایسی باتیں جاننے کے بارے میں، کیونکہ علاج میں ان باتوں کا جاننا ضروری نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک پرانی مت ہے کہ ہم روز روز اپنے مسئلے پہ بات کریں. اگر کسی میاں بیوی کا تنازع ہے اور وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، یا کسی کا نشے کی بیماری کا معاملہ ہے اور وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، تو جن حالات میں انہوں نے نشہ شروع کیا، نشہ شروع کرنے کے بعد حالات کیا ہوئے، وہ ایک دفعہ سرسری سن لینا کافی ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سرسری سن لینا کافی ہے کیونکہ وہ حالات ملتے جلتے ہوتے ہیں سب کے. کوئی میاں بیوی لڑتے ہیں تو وہ کیسے لڑتے ہیں، صرف ہمیں بتا دیں کہ وہ لڑتے ہیں تو ہم بتا دیں گے کہ یہ نشو و نما جو لڑائی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا، وہ ہم پہلے ہی بتا سکتے ہیں. اسی طرح کسی نے نشے کا معاملہ شروع کیا تو اس کی زندگی کس نہج پہ گئی وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا، علاج کا اصل ایسنس یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے. اصل یہ ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. اصل تو یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. لیکن نارملی کسی بیوی کو یا خامد کو جو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے، وہ جب بھی کاؤنسلر سے ملے گا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں پھر کوئی مزید ظلم و ستم کی داستان سناؤں، جبکہ کسی پرابلم کا کسی سلوشن سے بظاہر کوئی تال میل نہیں ہوتا. پرابلمز بالکل کچھ اور ہوتے ہیں، سلوشنز بالکل کوئی اور ہوتے ہیں. تو جو سلوشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ بار بار ہم جگالی کریں ان باتوں کی جو 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے ہمارے اوپر ہو گزری ہیں، اور ان کو ہم بار بار دہرانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو بار بار تسلی سے سنے. پہلی دفعہ بھی جس تفصیل سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں اس تفصیل سے ان باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ضرورت ہوتی ہے ایک ڈائیگنوسس کی. جیسے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کو ملیریا ہے، ہمیں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ کہاں سے کوئی مادہ مچھر پرواز کر کے آپ کے کمرے تک پہنچی اور اس نے آپ کو کاٹا اور آپ کے جسم میں وہ جراثیم داخل کیے جس سے کہ بخار. یہ ساری چیزیں جو ہیں تھیوریٹیکل ڈیٹیلز، ہمیں اکیڈمک ڈیٹیلز پتہ ہوتی ہیں. کسی میاں بیوی کے درمیان 5 منٹ کی گفتگو سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ
کس کس جگہ سے ہو گزرے.